والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال في رواية: من كن فيه ثلاث يسر الله عليه حتفه: الرفق بالضعيف والشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت. موت کا دھیان لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی بشر دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر بھی دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے. یہ حضور کے طفیل میں ملا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑی عجیب و غریب انداز میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، او مجھ سے پیار کرنے والو، او مجھ سے محبت کرنے والو. ہر ایمان والے کو اللہ سے پیار ہوتا ہے. بھلے وہ شراب پیتا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ضرور ہوتی ہے. گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، بھلے وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے لیکن اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک مالک ہے. اسی بنیاد پر اللہ پاک فرماتے ہیں سارے ایمان والوں کو، گناہ کرنے والا ہو نہ ہو، تقوی والا ہو نہ ہو، سب کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں. اور اس کا عاشقانہ ترجمہ ہے: او مجھ سے پیار کرنے والوں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے. او مجھ سے پیار کرنے والوں، تمہاری پوری باڈی پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، صرف پیٹ اور شرمگاہ پر نہیں بلکہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل تمہارے بدن کے اوپر اللہ پاک نے روزے کو فرض کیا ہے. علیکم، تمہارے پورے بدن پر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل دماغ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے. یہ پورا کا پورا مہینہ اس طریقے سے ایک ایک عضو روزہ رکھے گا. یعنی پورا مہینہ آنکھ سے کوئی غلط دیکھنا نہیں ہوگا، پورا مہینہ کان کا غلط سننا نہیں ہوگا، پورا مہینہ ہاتھ کا غلط چھونا نہیں ہوگا، پورا مہینہ پاؤں کا غلط چلنا نہیں ہوگا. فرمایا اس طریقے سے اگر تم مہینے کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، مہینہ
روزہ پورا ہوتے ہوتے عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے میں تم کو تقوی کا چاند تمہارے دل میں طلوع کر کے دکھا دوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تقوی کسی کو مل گیا سب مل گیا۔ تقوی مل گیا روزی کی برکتیں ہیں، تقوی مل گیا ساری رکاوٹیں دور ہے، تقوی مل گیا سارے غموں سے نجات ہے، تقوی مل گیا ہر اعتبار سے چین اور سکون ہے، تقوی مل گیا ہر اعتبار سے برکت اور رحمت ہے، جدھر جائے ادھر بالکل دل میں چین اور سکون ہوگا۔ ایک تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک یہ ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ تقوی ملتا ہے رمضان کے روزے کی برکت سے۔ لیکن میرے بھائیوں، کسی کے 40 سال ہو گئے، کسی کے 50 سال ہو گئے، ہم اپنے آپ کو سوال کریں کہ اتنے سال ہو گئے لیکن تقوی ہمیں نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے روزے کی کمی ہے۔ ہم نے افطار کیا ہے، سحر بھی کیا ہے، بھوکے بھی رہے ہیں، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں اور اللہ پاک جیسا روزہ ہم سے رکھوانا چاہتے ہیں، ایسا روزہ رکھنے میں کہیں نہ کہیں کمی ہوئی ہے۔ وہاں تو کام اصول سے چلے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ خدا کا کام تو اصول سے چلے گا، اصول کے خلاف کوئی بھی کرے گا اس کو رجلٹ ملنے والا نہیں ہے، اور اصول کے ساتھ کوئی بھی آئے گا کسی بھی خاندان کا ہو، وہاں تو اصلیت نہیں ہے، رنگ کا کالا ہو گورا ہو، مالدار ہو غریب ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، لیکن اگر اصول سے آئے گا تو اللہ پاک اس کو تقوی کا چاند اس کے دل میں طلوع کر کے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، ایک عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی جانے کو ہے۔ کل یہ دوسرا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اس دوسرے عشرے کے تعلق سے مجھے بات کرنی ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نبیوں سے بھی اگر لغزشیں ہوئی ہے فوراً معافی مانگی ہے، اللہ کے دربار میں متوجہ ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کی غلطی اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، بڑوں کی چھوٹی غلطی پر بھی اللہ بہت پکڑا کرتے ہیں، ورنہ انبیاء تو گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن ان کی چھوٹی سی لغزش اللہ پاک ان کی بھی اس کے اوپر پکڑ کیا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنی غلطی ہو گئی، ان کے گھر میں ایک سسٹم تھا، تھوڑی دیر وہ عبادت کرتے تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے، بیوی عبادت کرتی تھی، بیوی کھڑی ہوتی تھی، لڑکا عبادت کرتا تھا۔ 24 گھنٹے عبادت کا سسٹم حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ ایک مرتبہ صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دیا کہ اللہ میرے گھر میں 24 گھنٹے عبادت کا سسٹم ہے، ذرا زبان سے اتنا نکلنا بھول گئے، اے اللہ یہ تیری توفیق اور تیرے فضل سے ہیں، یہ لفظ نہیں نکلا، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا، 2 آدمی جگڑتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، مینڈے اور دمبے کا جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کو نمٹانے میں حضرت داؤد علیہ السلام ایسے پھنس گئے کہ عبادت کا سارا سسٹم تتر بتر ہو گیا۔ پتا چلا کہ اگر اللہ پاک نے کسی کے لیے عبادت کا سسٹم بنایا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ توفیق اسی کو کہتے ہیں، اللہ پاک ایسے اسباب مہیا کر دیں، آٹومیٹک مسجد میں آتا ہے، گھر سنبھالنے والے لوگ موجود ہیں، دھندا سنبھالنے والے موجود ہیں، بیوی بھی اللہ نے نیک دی ہے۔ میرے عزیز، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی توفیق ہے۔ توفیق اسی کا نام ہے، اسباب آٹومیٹک ایسے مہیا ہو جائے کہ آدمی اللہ کی عبادت عافیت کے ساتھ کر سکے۔ یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، عبادت کا سسٹم خراب ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام روئے ہیں۔ مغرب کا وقت تھا، پہلی رکعت میں روئے، دوسری رکعت میں روئے، قعدہ کیا، اور تیسری رکعت میں روئے۔ کھڑا ہونا تھا لیکن کھڑے نہیں ہو سکے، اور بے قراری کی حالت میں روتے روتے بہت بے چین ہو گئے، اور وہی سلام پھیر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ فرمایا تیسری رکعت میں فوراً بیٹھ گئے بے قرار ہو کر، تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ میری بھول ہو گئی، آئندہ یہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر
دیا. اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, معافی مانگ لیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, فرمایا تہجد پڑھ رہے ہیں, بیٹے یوسف قریب میں سوئے ہیں, بڑے خوبصورت تھے, اور تہجد پڑھتے پڑھتے نظر چلی گئی بیٹے یوسف کی طرف. اللہ کی طرف سے وحی آئی, یعقوب نماز پڑھتے ہوئے اپنے بچے کی طرف توجہ کی اور ہماری طرف سے توجہ ہٹا دی, ہم تم کو سزا دیں گے. اللہ پاک نے 40 سال تک حضرت یعقوب سے یوسف کو الگ کر دیا. اللہ اکبر. ایک قول کے مطابق 80 سال تک الگ کیا, روئے اور بہت روئے. پھر تو اللہ پاک کو حضرت یعقوب کا رونا پسند آیا. حضرت جبرائیل آسمان سے اترے اور حضرت یعقوب کو جملہ سکھایا کہ یعقوب علیہ السلام, اللہ پاک نے یہ جملہ فرمایا, یہ دعا پڑھو, یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا, یا غیاث المؤمنین اغثنا, یا معین المؤمنین اعنا, یا محب التوابین تب علینا. اللہ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو الفاظ بھی اللہ سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. جب کسی کا رونا دھونا اللہ کو پسند آ جاتا ہے, اللہ جبرائیل کو بھیج کر, اور اگر ہمارے لیے جبرائیل سامنے نہ بھی آئے تو اللہ غیر محسوس طریقے سے ایسی شکلیں نکالیں گے, وہ الفاظ سامنے آئیں گے اور یہ بندہ اپنی زبان سے الفاظ نکالے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ بولا اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا ہے, اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی ہے. فرتد بصیرا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی معافی مانگتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کسی قبطی کو مارا تھا اور وہاں مصر کے اندر میں ہنگامہ ہوا تھا, فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے پڑا تھا, حضرت موسیٰ نے اللہ کی پناہ لی, اے اللہ میری بھول ہو گئی, تو مجھے معاف فرما, میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو مدین میں بھیجا, شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے نکاح کروایا اور وہاں پر ٹھکانہ مل گیا. فرمایا مغفرت کے نتیجے میں اور معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ سب غلطیوں کو بھی معاف کرتے ہیں, اور جو چیزیں چلی گئی ہو وہ چیزوں بھی اللہ پاک واپس دے دیتا ہے. فرمایا یہ اللہ کا نظام ہے, گئی ہوئی ساری کنجی کو اور پونجی کو اللہ واپس دے دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے معافی مانگو, وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور ایک آیت میں تو اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, او میرے بندو میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان لے آئے اور میری قدر کر دی. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے یہ آیت تو مر مٹنے کی آیت ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, میرے بندے میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں اگر تم میری تھوڑی سی قدر کر دو. یہ تو ایسا ہی ہے, ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو گئی ہو, اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا ہو, تو اس ماں کو رحم آتا ہے تو کبھی اپنے بچے کو بلا کر کہتی ہے بیٹا مجھے کیا ہو گیا, میں تجھ کو اپنے گھر سے نکال دوں, بیٹا تو میرا لال ہے, تو میرا لگتے جگر ہے, میں نے تجھ کو بڑے امیدوں سے پالا ہے, بیٹا تھوڑی تو توجہ کر دے, میں تیری ماں ہوں, میں تیری طرف زیادہ مائل نہ ہوں. تو کہنا ایک ماں جیسے اپنے بچے کو مائل کرتی ہے, اللہ پاک بندوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے اللہ پاک امت کو عذاب نہیں دے گا. آپ دنیا میں موجود ہو اور امت پر عذاب آئے, یہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول تو چلے گئے دنیا سے. اللہ پاک کی شان کریمی سے یہ بات بعید تھی کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد ہم جیسے امتی, حضور تو دنیا میں نہیں ہے, کہیں کوئی عذاب ہمیں پکڑ نہ لے, نبی تو رہے نہیں ہے. تو اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں نبی کے ہوتے ہوئے امت کو عذاب نہیں آئے گا, اور اگر نبی جی دنیا سے چلے گئے
تو اگر نبی کے امتی استغفار کرتے رہیں گے تو بھی اللہ پاک امت کو عذاب نہیں دے گا. یہ نبی کا بدل ہے. علماء نے فرمایا استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نبی کا بدل ہے. نبی کے ہوتے ہوئے جیسے امت پر عذاب نہیں آئے گا، استغفار کے ہوتے ہوئے فرمایا امتی کو، چاہے وہ جماعت ہو یا ایک فرد ہو، اللہ پاک ان کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا خوب اللہ سے معافی مانگو. ہم نے غلطی اتنی کی ہے تو اتنی معافی مانگنی پڑے گی. بہت ناراض کیا ہے ہم نے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو نیکی کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. کلکم من بنی آدم، روایت ہے سب آدم کے بچے ہیں. کلکم خطاؤون، سب کے سب گنہگار ہیں. اور ایک روایت نے فرمایا، اسی کے آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں سب سے بھلا انسان ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ کے دربار میں رجوع کر دے، معافی مانگ لے. اس لیے حدیث میں آتا ہے لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح کی آواز کے مقابلے میں ایک بے قرار کی بے قراری اور ایک گنہگار کی ایک آہ جو اس نے توبہ مانگتے مانگتے اس نے ایک آہ لگائی ہے، وہ آہ اللہ پاک کو تسبیح پڑھنے والوں کی آواز سے زیادہ پسند ہے. لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، ایک گنہگاروں کی آہ اور ان کا کراہنا یہ تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح کی آواز کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو پسند ہے. آج جس کو بھی پوچھو حالات میں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ پاک ہر تنگی سے اس کو نکالیں گے. اولاد کی تنگی ہے اللہ نکالیں گے، بیوی کی طرف سے پریشانی ہے اللہ نکالیں گے، اڑوس پڑوس کی تکلیف ہے اللہ پاک اس کو حل کریں گے، اپنے دل میں کوئی بے چینی ہے اللہ اس کو حل کریں گے، گھروں میں لڑکیوں کے تعلق سے کوئی حالات ہے ہمارا کام اس کو کہنا ہے، اس کے دربار میں جھولی بچھانا ہے. انشاءاللہ ہمارے استغفار کی کثرت کے نتیجے میں اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ہماری اولاد کی اولاد، ہمارا مالی مسئلہ، سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو اتارنے کا نظام قائم کرے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ پاک ہر تنگی سے اس کو نکالیں گے. مطلق ہے، اولاد کی تنگی ہو، مال کی تنگی ہو، رشتے کی تنگی ہو، اڑوس پڑوس کی تنگی ہو، یا کہ کوئی دماغ کی تنگی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو. لیکن ہماری بھول یہ ہے ہم تھوڑے پر قناعت کر لیتے ہیں. 200 مرتبہ استغفار کیا، گناہوں کی ڈھیر ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نے استغفار کیا، کام نہیں بنتا. میرے عزیز گناہوں کی بہت کثرت ہے. ہمارا گھر غبار کے اندر میں لت پت ہو چکا ہے. ایک بالٹی ڈول سے کام نہیں چلے گا. پہلے صفائی کرنے کے لیے بہت بڑا عملہ لانا پڑے گا، بہت بڑا پانی بہانا پڑے گا، اور اس کے بعد گھر کی صفائی ہو سکتی ہے. یہ گھر ایک ڈول سے صاف نہیں ہوگا، اس کے لیے تو بہت بڑا انتظام کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے گا ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، اور ہر غم سے نکلنے کی راستے اللہ پاک کھولیں گے، اور اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان میں بھی نہ ہو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایک واقعہ بہت قابل عبرت ہے کہ استغفار کے نتیجے میں کام اللہ کیسے بناتے ہیں. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. 4 اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل، جن پر قرآن کے تعلق سے بڑے حالات آئے اور اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا. مرنے کے بعد خوابوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ان کے خوابوں میں زیارت فرمائی. امام احمد ابن حنبل انہوں نے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ اللہ پاک کو کہا کہ اللہ پاک کوئی بندہ اللہ سے تم سے قریب ہونا چاہے تو کیسے قریب ہو؟
فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، فرمایا سمجھ کر کہ بغیر سمجھے، تو اللہ پاک نے فرمایا سمجھ کر پڑھے تو بھی، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ بغیر سمجھے پڑھے اور اللہ کا قرب؟ جی، قرآن پاک دوا ہے، ایک دوائی ہے، شفا۔ یہ دلوں کے امراض کے لیے اللہ پاک نے اس کو شفا بنا کر کے اتارا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوائی پیتا ہے تو دوائی میں جو فارمولہ استعمال ہوا ہے، چاہے وہ پڑھ کر پیے کہ اس میں کون سا فارمولہ استعمال ہوا ہے، انگریزی جانا ہوا ہے اور وہ فارمولہ دیکھتا ہے، وہ پیے گا تو بھی اس کو بخار سے نجات ملے گی، اس کو وٹامن ملے گا، اس کو کیلشیم ملے گا، جیسی دوائی ہے ویسا فائدہ اس کو ہوگا۔ اور ایک بیچارہ انگوٹھا چھاپ آدمی ہے، ABCD بالکل نہیں جانتا، وہ بھی اگر وہ دوائی پیتا ہے تو بھی اس کا بخار چلا جائے گا اور اس کے بدن میں وٹامن اور کیلشیم آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوائی یہ تو شفا کی چیز ہے، بیماری سے نجات کی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک شفا کے لیے اللہ نے اتارا۔ اگر کوئی قرآن کو عربی میں جانتا ہے تو بھی، نہیں جانتا ہے تو بھی، اگر قرآن پڑھتا رہے گا آٹومیٹک اللہ پاک قرآن کے ذریعے سے اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ یہ امام احمد ابن حنبل، ان کے دل میں آیا کہ میں ذرا اپنے ملک سے سفر کر کے فلانی جگہ پر جاؤ۔ سفر کرتے رہے، جنگل آیا۔ اب تو دل میں یہ آیا کہ اب جنگل آیا ہے، جنگل پار کر کے جو گاؤں آئے اس گاؤں کی مسجد میں قیام کر دوں گا۔ جنگل پار کرنے کے بعد ایک بستی آئی، بستی کی مسجد میں گئے، وہاں آرام کرنے کا سوچا۔ مسجد کے مؤذن صاحب نے کہا یہاں مسافروں کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں آپ کو ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا۔ امام احمد نے فرمایا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ٹھہرنے دو، میں تھکا ہارا ہوں، کئی کلومیٹر سے آ رہا ہوں۔ لیکن مؤذن نے نہیں سنا، یہاں مسافر کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں سامنے ایک روٹی پکانے والے کی دکان تھی، اس نے دیکھ لیا ایک نورانی چہرہ ہے اور اس آدمی کو مؤذن صاحب ٹھہرنے نہیں دیتے۔ وہ روٹی پکانے والا دوڑا آیا اور یوں کہا حضرت میرے یہاں چلو، میرے یہاں تم کو آرام کرنا ہے، میرے یہاں ٹھکانا ہے۔ اب وہ امام احمد کو لے کر کے گیا۔ امام احمد نے یہ نہیں بتایا میں احمد ہوں، لوگ مجھے امام احمد کے نام سے جانتے ہیں، دنیا میں نام مشہور ہو گیا تھا، لیکن امام احمد نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اب روٹی پکانے والے نے کہا حضرت بعد میں آرام کرنا، پہلے میں آپ کے لیے روٹی پکا کر آپ کو کھلا دوں، آپ کھانا کھا لو پھر آرام کرو۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ روٹی پکانے لگا اور اپنی زبان سے کچھ پڑھ ہی رہا ہے، روٹی پکا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، روٹی پکا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ امام احمد نے فرمایا بیٹا تو روٹی پکاتے ہوئے بھی تیری زبان جاری ہے؟ اس نے کہا حضرت میں گنہگار آدمی ہوں، میں نے میرے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، میں استغفار کرتا رہتا ہوں اور میں نے سنا ہے حدیث میں آیا ہے جو استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، غم سے نجات دے دیتا ہے، اللہ وہاں سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ امام احمد حدیث پڑھاتے تھے، سالوں سے حدیث کا سبق دیتے تھے، یہ حدیث تو ان کو یاد تھی بلکہ عمل ان کی زندگی میں تھا۔ امام احمد نے فوراً فرمایا بیٹا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تیری ساری تکلیفیں اللہ نے ہٹا دی ہوگی اور ساری تنگیاں اللہ نے دور کر دی ہوگی اور ساری رکاوٹیں اللہ نے ہٹا دی ہوگی۔ اس نے آنکھوں میں سے آنسو لا کر کے کہا حضرت میں تم کو کیا بتاؤں، استغفار کی کثرت کے نتیجے میں دنیا کی ساری آرزوئیں میری اللہ نے پوری کر دی، اور آخرت کا معاملہ یہ ہے زمین پر بیٹھے ہوئے آخرت کا نظارہ یہاں بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں، جنت جہنم کا نظارہ دیکھتا ہوں۔ حضرت البتہ میری ایک تمنا باقی ہے، فرمایا لیکن میرا کام استغفار کرنا ہے، میرے نبی کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں، استغفار کرنا میرا کام ہے اور میرا کام بنانا میرے اللہ کا کام ہے۔ میرے اللہ نے سب کام بنا دیے تو میرا اللہ میرا یہ کام بھی بنا دے گا۔ بیٹا کیا کام ہے؟
حضرت میں نے سنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نام کا ایک امام ہے، قرآن کے تعلق سے ان پر حالات آئے، بادشاہ نے ان پر ظلم کیا ہے، میری ناپاک آنکھیں اس اللہ کے ولی کو دیکھنے کو ترستی ہے، لیکن حضرت میں غریب آدمی ہوں، مشکل سے بال بچوں کا پورا کرتا ہوں، میں ان کے ملک میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میرا کام استغفار کرنا ہے، یا تو اللہ اپنی طاقت سے احمد کو میرے قدموں میں لائے گا، یا تو مجھے اللہ پاک امام احمد کے قدموں میں پہنچائے گا۔ جب یہ جملہ کہا، امام احمد نے ہچکیاں لے کر کے رونا شروع کیا اور روتے روتے کہا، بیٹا تیرے استغفار کی کثرت نے احمد کو تیرے قدموں میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج کون حالات میں نہیں ہے؟ زید کو پوچھو وہ حالات میں، عمر کو پوچھو حالات میں، خالد کو پوچھو حالات میں، سب حالات میں ہے۔ نہ گھبرائیں، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، ہمارا اللہ سویا نہیں ہے، ہمارا اللہ حی قیوم ہے، لیکن اصول کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے۔ فرمایا اللہ کی مخلوق ہم سے خوش ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ وہ روایت دلوں کو ہلا دینے والی روایت ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بیان کی ہے۔ فرمایا آپ مسجد کے ممبر پر چڑھے ہیں اور آپ نے آمین کہا ہے، صحاباؤں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں آمین فرمایا؟ تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے تو آپ نے اس میں ایک موقع پر فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور یوں کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور رو دھو کر کے اس نے اللہ سے معافی نہیں منگوائی۔ فرمایا جبرائیل نے کہا برباد اور ہلاک ہو جائے، اس کی قسمت تباہ ہو جائے، اس کی اولاد اس کی نسلیں تباہ اور برباد ہو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جبرائیل کی بد دعا کیا کم تھی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے یہ گھڑیاں باقی ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ فرمایا ہو سکتا ہے ہمارا ایک آنسو خدا کے وہاں اگر قبول ہو گیا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دیں گے، اور ہو سکتا ہے کسی ٹوٹے دل کے رونے کے نتیجے میں امت کی بگڑی اللہ بنا دے۔ امت کا بیڑا اس وقت باطل کے نرغے میں ہے۔ آج اس وقت امت کو رونے والے افراد کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، رات ہو، سناٹا ہو، دروازہ بند ہو، خلوت ہو اور مصلی کو تر کر رہا ہو۔ ابو زرعہ نام کے ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی بیوی کے پاس پڑوسن ایک عورت آئی ابو زرعہ کو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ابو زرعہ مصلی پر رو رہے تھے۔ اس عورت نے ابو زرعہ کے مصلی پر ہاتھ پھیرا تو مصلی تر بتر تھا، پانی میں تر بتر تھا۔ اس عورت نے ابو زرعہ کی بیوی کو کہا بہن اس مصلی پر بچے نے پیشاب کر دیا۔ ابو زرعہ کی بیوی نے کہا نہ میری بہن، گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہی نہیں ہے، کون پیشاب کرے؟ تو اس نے کہا کوئی مٹکا گر گیا ہے، مٹکے کے پانی میں مصلی تر بتر ہو گیا ہے۔ تو اس ابو زرعہ کی بیوی نے کہا میری بہن یہاں مٹکا پاس میں ہے ہی نہیں، مٹکا بہت دور ہے۔ ابو زرعہ کی بیوی نے روتے روتے کہا میری بہن یہ تمہارے بھائی کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارا بھائی مصلی پر روتا ہے، اسی کے رونے کے نتیجے میں یہ مصلی تر بتر ہے۔ فرمایا آج ایسے افراد کی ضرورت ہے جو رات کے اندھیرے میں روئے۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ جس موقع پر حالات آتے ہیں وہ حالات اللہ ہم کو دیتے ہیں اس کے قدموں میں بلانے کے لیے، لیکن ہم اس موقع پر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہوم گارڈ کو پکڑنے کے بجائے سیدھا وزیر اعظم سے رابطہ کریں۔ سمجھ گئے ہو میری بات؟ مطلب یہ ہے اگر سبب کے پاس جائیں گے، اسباب کو پکڑیں گے، ادھر ادھر کے تعویذ کے چکروں میں رہیں گے، یہ سب ہوم گارڈ کا مسئلہ ہے۔ سیدھا وزیر اعظم کے پاس آئے، اے اللہ مجھے تیری ضرورت پڑی ہے، بچے کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، غریب آدمی ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن کا مسئلہ ہے، اے اللہ میری تو نہیں سنے گا کون سنے گا؟ میں حلال کمائی کی کوشش کرتا ہوں، میری ماں خوش ہے، میرا باپ خوش ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میری ضرورت کو پورا فرما۔ خدا کی قسم آج ہم نے سب تعلق کو نبھایا ہے، اللہ کے تعلق کو نہیں نبھایا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی مغفرت کا جو اشرا باقی ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات میں ہمارے پاس قیمتی رات ہے۔ حضرت ماں قمر الزما صاحب فرماتے ہیں میرے والد ماجد اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، رات کے اخیری حصے میں کچھ رحمت لوٹتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے،
جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ رحمت کے آخری حصے میں کچھ رحمت لوٹی جاتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ بھائیوں، رات کی گھڑیوں کی قدر کرو۔ دکانوں میں جتنی محنت کرتے ہو بھلے کرے، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، لیکن اس میں برکت لانے کے لیے ذرا آنسو بھی بہا دے، اللہ کے دربار میں آئے۔ اب میں نے ایک روایت پڑھی تھی، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے شروع میں شعر بھی پڑھا تھا، ہم سب کو مرنا ہے، مر کر خدا کو جواب دینا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے جس کے اندر میں 3 چیزیں ہوگی، اللہ پاک اس کی موت کو آسان فرمائیں گے۔ اور سمجھ جاؤ کہ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اس کی موت کو اللہ پاک مشکل کر دیں گے۔ اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ موت کے موقع پر اللہ آسانی قائم کر دے، موت کے موقع پر اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس کے اندر میں ہوگی اللہ اس کی موت کو آسان کریں گے۔ الرفق بالضعیف، ضعیف کے ساتھ نرمی، کوئی بھی کمزور مخلوق ہے اس کے ساتھ نرمی۔ بچے کمزور ہے گھر میں، نرمی کا معاملہ کرے، بیوی کمزور ہے، نرمی کا معاملہ کرے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں سفارش کی ہے۔ محلے میں کوئی غریب آدمی ملا، بیچارہ کمزور ہے، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میرے محلے کے غریب بیچارے کمزور ہیں، میرے محلے کی بیوائیں بیچاری کمزور ہیں، فرمایا ضعیف کے ساتھ نرمی۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں گشت لگا رہے ہیں، ایک جھونپڑی میں سے رونے کی آواز آئی، جھونپڑی والے کو باہر بلایا، بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا یہ پتہ نہیں تھا کہ عمر ہے۔ فرمایا بیوی کو ڈیلیوری کا وقت ہے، کرا رہی ہے درد ذہ میں۔ حضرت عمر گھر آئے، بیوی کو کہا چل چل، موقع آیا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا۔ عمر نے یہ نہیں کہا میں تو بہت مشغول آدمی ہوں، مجھے کیا لینا دینا۔ عمر کو پتا تھا ضعیف کے ساتھ نرمی کروں گا، میرا اللہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ بیوی کو کہا ذرا سامان لے لے جو ڈیلیوری کے وقت ضروری ہوتا ہے، کچھ تیل وغیرہ لے لو، گرم چیزیں لے لو۔ بیوی کو لے کر کے آئے، جھونپڑی میں رکھا اور عمر باہر بیٹھ گئے۔ ڈیلیوری ہو گئی، اندر کی عورت نے، بیوی نے خبر دیا، امیر المؤمنین بھائی کو خبر دے دو، تمہارے بھائی کو خبر دے دو کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تب پتا چلا جھونپڑی والے کو کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، نرمی کرے، نرمی، ظلم نہ کرے۔ ظلم یہ موت کے موقع پر انجام بگاڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ضعیف کے ساتھ نرمی کرے۔ ہمارے نبی نے تو جانور کے ساتھ نرمی کی ہے، ہرنی کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، شکاری کو کہا بھائی چھوڑ دے اس کے بچے ہیں، ہرنی کو چھڑوایا ہے، اتنا پیار والا نبی تھا۔ دوسری بات شفقت علی الوالدین، ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔ روایت میں، وہی منبر والی روایت میں جبرائیل نے بد دعا کی ہے، ہلاک ہو جیو وہ شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی دعائیں لے کر کے یہ جنت کا مستحق نہیں بنا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں جوان ہوتی ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں جوان ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے دباتے ایک مرتبہ قدم کو چاٹنے لگے تو ماں نے کہا بیٹا تو عالم ہے اور میں تو جاہل ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو امام شافعی نے فرمایا ماں میں قدم کو نہیں چاٹتا، میں جنت کو چاٹتا ہوں۔ ماں کے قدموں کے نیچے تو اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، وہ جتنا زور سے ڈانٹے اتنا ہی زور سے ہم قدم پکڑ لیں۔ ابا تم ناراض مت ہو، تم ناراض ہو گے تو میری قسمت بگڑ جائے گی۔ اتنا خوش کرے، اتنا خوش کرے کہ ماں باپ دنیا سے جاتے جاتے اتنا کہہ دے بیٹا تو نے میری بہت خدمت کی ہے، تجھے اللہ پاک اپنی شان شان بدلہ دے دے۔ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب، ہماری اولاد بھی کامیاب۔ یہ ضروری ہے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پہلے غلام ہوتے تھے، اب نوکر ہیں، ہم ڈانٹے نہیں، پیار سے معاملہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں گالی دیے بغیر تو قابو میں نہیں رہیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرب کی زمین کے دیہاتیوں کو قابو میں کیا تھا، سب قدموں میں آئے تھے اور وہ آپ کی نرمی کی وجہ سے آئے تھے۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نبی جی اگر آپ سخت مزاج ہوتے کوئی آپ کے قدموں میں نہ آتا۔ عمر آپ کے پاس آئے ہیں، ابو ذر آئے ہیں، یہ سب آپ کے قدموں میں آئے ہیں، آپ کی نرمی کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں لازم کرو، ضعیف کے ساتھ نرمی، کمزور کے ساتھ نرمی، ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ اور اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ جب نوکروں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہے تو بیوی کے ساتھ تو بدرجہ اولا، بیوی نوکرانی نہیں ہے، وہ بیوی ہے۔ کام کرنے کے لیے تو ادھر ادھر سے کسی کو کام کرنے کے لیے گھر میں لا سکتے ہیں، وہ بیوی بن کر کے آئی ہے، بیوی کے مستقل حقوق ہے۔ بیوی کو ہم اگر ظلم کریں گے تو اس کا انجام تو اور خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں یہ اشرا بھی استغفار کا چل رہا ہے، استغفار کی کثرت کرے، رو دھو کر کے اللہ سے معافی مانگے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جس ماحول میں پھنسے ہیں اس میں تو دین کا آکسیجن نہیں مل رہا، کسی کی سانس اکھڑ رہی ہو تو پورا گھرانہ اس کو اٹھا کر کے آکسیجن میں ڈال دیتا ہے۔ جن لوگوں کو کورونا ہوا تھا انہیں پوچھو، تھوڑی سی ہوا لگی تھی، آکسیجن ناپ رہے ہیں کہ جی آکسیجن کم ہو رہا ہے، جلدی سے بوتل چڑھائے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم روحانی آکسیجن ہمارے خطرے میں ہے۔ نماز میں دل نہیں لگ رہا، روحانی آکسیجن خطرے میں ہے۔ دعا میں دل نہیں لگ رہا، آکسیجن خطرے میں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا من نہیں چاہ رہا، یہ آکسیجن خطرے میں ہے۔ مسجد سے جلدی نکلنے کو جی چاہتا ہے، یہ آکسیجن خطرے میں ہے۔ بازاروں میں دل بہت لگتا ہے، آکسیجن خطرے میں ہے۔ اپنے آپ کو آئی سی یو میں داخل کر دو، یہ مسجد آئی سی یو ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ مبارک طریقہ، یہ مبارک کام جس کے ذریعے سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کوئی مولی الیاس بنا، کوئی مولی یوسف بنا، اسی دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے۔ ارے کم از کم یہ نیتیں کر کے جاؤ کہ جی جائیں گے اللہ کے راستے میں، بچوں کے لیے بہت رونا ہے، انشاءاللہ رو دھو کر کے اپنے بچوں کی قسمت بنوانا ہے، بیوی کے لیے رونا ہے۔ میری بیوی نماز میں غفلت کرتی ہے لیکن میں شوہر ہوں، میرے آنسو اللہ قبول کریں گے۔ میں بچوں کا باپ ہوں، میرے آنسو اللہ پاک اٹھا لیں گے اور میں اللہ کے راستے میں جا کر کے روؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ یہ بندہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے اور پورے 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ کیسا نورانی اثر پڑتا ہے اللہ کی قسم۔ جی جو لوگ باقاعدہ اللہ کے راستے میں مستقل جاتے ہیں، 40 دن لگا کر کے آتے ہیں، دیکھو ان کی صورت کا بھی اثر ہوتا ہے اور ان کی صورت کا بھی اثر ہوتا ہے، جسم پر بھی اثر پڑ گیا، دل پر بھی اثر پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے مبارک راستے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، لہذا اپنے اپنے اعتبار سے بتاؤ کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ فرمائے اپنے اعتبار سے بتاؤ، مسجد وار کے اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، جہاں سے بھی جماعتیں ہو، اپنے اعتبار سے بتاؤ کون کتنے وقت کے لیے نکلنے۔
پوری جماعت 4 مہینے کی پوری جماعت واقع سے انشاءاللہ ایک بیان کی ایک اندر رکھی دوسری مسجد سے نہیں بتاؤ بھائی بولو بھائی بہت ساری مسجدیں ہماری شہر کے اعتبار سے ہمارے ہموں کے یاد کے اعتبار سے ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت کے لیے عزائد کر رہے ہیں مسجد سے محنت کریں گے انشاءاللہ اور مسجد والے بھی عزائد کر رہے ہیں مسجد نزیدہ سے انشاءاللہ محنت کریں گے 4 مہینے کے اعتبار سے بولو دوستو بولو ستائیہ مسجد سے انشاءاللہ محنت کریں گے 4 مہینے کے اعتبار سے ایسی طرح ہر مسجد والے عزائد کریں گے اجازت لے کے جا رہے ہیں شروعات والی سے 4 مہینے انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ 4 مہینے کے اعتبار سے ہر مسجد سے بتاؤ عزائد لے کر جائیں گے تو محنت کی شکل کریں گے یہاں عزائد بھی نہیں ہو گئے ارادہ بھی نہیں ہوگا تو محنت کیسے ہوگی ارادوں کے بعد محنت ہوگی اور ارادوں کا تو اللہ کے ایسے ہیں بھائی چلے کی برکت سے چلے کے اعتبار سے بتاؤ مسجدوں سے کشمیر اور مسجدوں سے بتاؤ نگینا سے انشاءاللہ بچہ کے بعد دور مسجد سے انشاءاللہ چلے گی اور مسجد بڑی سے انشاءاللہ اور چڑھوگر سے انشاءاللہ اور بہت سارے مسجد باقی ہیں اور کہیں سے ہے جو جماعتیں جس مسجد سے ہیں جنہوں نے رکے لیا ہے وہ اپنے اوپر روانہ ہو جائے لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف الضرير ندعوك كدعاء المستر الزرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وقم بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المؤتين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء او آسمان اور زمین کو بنانے والے ہمارے شفیع پروردگار او 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے اللہ ہمارے محسن اللہ ہمارے خالق اللہ ہمارے مالک اللہ رات دن نعمتوں میں بسانے والے اللہ دنوں کی الگ نعمتیں ہیں راتوں کی الگ نعمتیں ہیں مسجدوں میں الگ نعمتیں ہیں بازاروں میں الگ نعمتیں ہیں جدھر جائے ادھر تیری نعمتوں کی بھرمار ہے ارے تو نے نعمتوں کی بارش میں بسایا ہے ارے اللہ پاک بارش میں نہیں بلکہ طوفان میں چلایا ہے تیری قسم تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور ہم رات دن تجھے ناراض کرنے میں لگے رہے اے اللہ ہم نے بازاروں میں ناراض کیا ہے گھروں میں ناراض کیا ہے آنکھوں سے ناراض کیا ہے کانوں سے ناراض کیا ہے ارے بازاروں میں تو ناراض کیا ہی کیا ہے لیکن مسجدوں میں آ کر بھی تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ پاک
بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، تو ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ تیری قسم ہم نے تیرے پیار کی جھلک ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے۔ اے مولا، ایک ماں اپنے بچے پر ناراض ہو گئی ہو اور وہ ماں اپنے بچے کو مارنے کے لیے دوڑ رہی ہو اور باپ بھی غصے ہو گیا ہو، پورا گھرانہ غصے ہو، لیکن یہ بچہ آ کر ایک مرتبہ اپنی ماں کو اتنا کہہ دے، میری ماں میری بھول ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اتنا کہنے پر ماں فوراً کہتی ہے میرے لال تو مت رو، میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب اگر باپ مارنے بھی آتا ہے تو ماں اپنے بدن پر وہ چھڑی لے لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں مارنے دیتی اور یہ کہتی ہے میرے لال نے معافی مانگ لی ہے۔ اے اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، اساتذہ کو معاف فرما، تلامذہ کو معاف فرما، پوری امت مرحومہ کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مرحومہ ہماری ایک ایک اصال ثواب کے محتاج ہے، کسی کے باپ اور ماں قبروں میں چلے گئے، اے مولا وہ اپنے بچے کی طرف سے ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو اصال ثواب کر کے بھیجتا ہے، فرشتہ لے کر جب قبرستان میں جاتا ہے، اللہ پاک فرشتے کو بلاتے ہیں، فرشتوں یہ کس نے بھیجا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک اس مرحوم کے بچے نے بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بچے کو اپنے باپ سے اتنا پیار ہے، فرشتوں گواہ رہو مجھے تو اس سے بھی زیادہ پیار ہے، میری طرف سے ثواب بڑھا چڑھا کر اس کے باپ کو پیش کر دو۔ اے اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے، تیری قسم تو ناراض ہو جائے گا تو ہماری قسمت خراب ہو جائے گی۔ اے اللہ تیرے غصے نے قوم عاد کو پچھاڑا ہے، تیرے غصے نے فرعون کو پھسلا پھسلا کر دریا میں گلایا تھا اور بیچ دریا میں لا کر ڈبو دیا تھا، اور تیرے غصے نے نمرود کے لیے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے تباہی کا انتظام کیا ہے، اور تیرے غصے نے اے اللہ قوم شعیب کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کروایا ہے۔ اے اللہ پاک تو ناراض مت ہو، اگر تو ناراض ہو گیا ہماری موت اور موت کے ماں باپ کا مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ اے مولا ہم تجھے منانے آئے ہیں، تیری قسم ہم تجھے ناراض نہیں رہنے دیں گے، ہم تجھے منائیں گے۔ اے اللہ تو مان جا، فرشتوں ہمارے روٹھے رب کو منا لو، اے فرشتوں ہمارے روٹھے رب کو منا لو، وہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ 5 سال کے بچے سے اگر ماں نہ بولے، ماں چہرہ پھیر دے، 5 سال کے بچے کو چین نہیں آتا، بچہ آگے آتا ہے، دائیں آتا ہے، بائیں جاتا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، ماں گھومتی رہتی ہے نہیں بولتی تو بچہ بھی گھومتا رہتا ہے، گھر میں سب بولتے ہیں نہیں بولتی تو ماں ہی نہیں بولتی، تو 5 سال کے بچے کو چین نہیں آتا تو پھر بچہ ہچکیاں لے کر رونا شروع کرتا ہے، تو ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، تب بچے کو چین آتا ہے۔ میری ماں تو ناراض مت ہو، سب ناراض ہوں گے تو چلے گا، تو میری ماں ہے، تو مت ناراض ہو، تب بچے کو چین آتا ہے۔ اے اللہ تو 70 اے اللہ آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، اے مولا آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، اے اللہ اس میں جماعتیں بھی ہیں، تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے بھی کرنے والے لوگ ہیں، تجھے پتا ہے ہم نبی کے زمانے سے بہت دور آئے ہیں، اے مولا دجال کی آمد کا دور ہے، امام مہدی کی آمد کا وقت قریب ہے، اے مولا ایسے زمانے میں ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ حضور نے ایسے تعلق سے جو مانگا ہے عطا فرما، جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ نصیب فرما، جن لوگوں کی جو جائز تمنا ہو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔